السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورۃ الزمر، شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل و اتارنا ہے الکتاب، اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا ایک لفظ یا حرف زیر زبر کا بھی اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مکمل طور پر یہ کتاب جو ہے اتاری جانے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ العزیز ہے، جو اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، اپنی مخلوق پر اس کو پورا کنٹرول ہے۔ الحکیم و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ جو اللہ سب سے وسیع دانائی والا ہے، اس کی کتاب بھی جو ہے بہت وسیع حکمت اور دانائی والی کتاب ہے۔ انسان جتنا اس کو بار بار پڑھے گا، اس کے عقل و شعور میں، اس کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ وسیع اور گہرا سمندر ہے کہ جتنے مرضی غوطے لگائیں، اس میں ہر غوطے میں جو ہے نئے موتی، چمکیلے خوبصورت موتی جو ہے حاصل ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اس کی کتاب بھی حکمت والی ہے۔ اور اس کتاب کے مقابلے میں دنیا والوں کی کتابوں میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ بھول چوک ہے، من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹ ہے۔ اور اگر جھوٹ سے پاک کوئی کتاب ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا اتارا ہم نے، الیک طرف آپ کی، الکتابہ اس خاص کتاب کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ شروع سے آخر تک یہ کتاب جو ہے حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے۔ اس کی کوئی چیز جھوٹی نہیں ہے، کوئی چیز بناوٹی نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے۔ فعبد، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، تو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی، مخلصاً خالص کرنے والا بن کر، لہو واسطہ اللہ کے، الدین حقیقی دین کو، الف لام لگے۔ تو دین جو ہے حقیقی دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقیقی عقیدہ، ایمان، یقین، اور دوسرا جو ہے عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل کو خالص کرنے والا بن کر جو ہے اس اللہ کی عبادت کر۔ اگر تیرا ایمان خالص نہیں ہوگا، تیرا عمل خالص نہیں ہوگا، ریا سے پاک نہیں ہوگا، تو تیری عبادت جو ہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ عبادت وہی قبول ہوگی جس میں ایمان، یقین خالص ہوگا، اور عمل جو ہے اس میں بھی خلوص ہوگا کہ وہ عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، وہ صرف ایک مقصد ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ، خبردار، باللہ، واسطے اللہ ہی کے ہے، الدین و حقیقی دین، الخالص و حقیقی خالص۔ اگر دنیا میں خالص دین ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرقوں کے جتنے بھی بنائے ہوئے دین ہیں وہ سب جو ہے وہ جعلی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک حقیقی دین اللہ کے ہاں حقیقی اسلام ہے، جو آسمان سے اترنے والا ہے۔ اور فرمایا، وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس خاص الاسلام، خالص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور اسلام، من گھڑت اسلام، جھوٹا اسلام جو ہے چاہے گا،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ جھوٹا اسلام دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو نہیں قبول کرے۔ یہ سورہ آل عمران کے جملے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا خبردار للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے الدین و حقیقی دین ہے الخالص و حقیقی خالص، خالص ایمان اور خالص عمل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ایمان وہ ہے جو اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے قیامت کے دن کے حساب پر ایمان ہے، وہ خالص ایمان ہے۔ اس میں جو بھی کوئی ملاوٹ کرے گا وہ پورے کا پوری چیز جو ہے وہ ختم ہو، ملاوٹ کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے گی۔ تو ملاوٹ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، دین خالص ہونا چاہیے، ایمان بھی خالص، عمل بھی خالص، دونوں خالص ہونے چاہیے۔ اور اگر کہیں ایمان میں بھی جو ہے خرابی داخل ہو گئی، کفر و شرک، ملاوٹ، ریاکاری، اور عمل میں بھی جو ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، تو ایمان بھی برباد اور عمل بھی برباد۔ ایمان صرف اللہ پر ہونا چاہیے، غیروں پر ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں صرف اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ جو ہم نے طریقے بنا لیے ہیں، مزاروں پہ سجدے جا کر شرکیہ کام کرنا یا کسی اور جو ہے طریقے سے جو ہے اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو پکارنا، یہ سب جھوٹ ہے اور سب بربادی ہے۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے پکڑے، من دونہ ہی سوائے اس اللہ کے، اولیاء دوست، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوست بنا لیے، معبود بنا لیے، محبوب بنا لیے، پیارے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر، ما نعبدہم، تو ان کے وہ معبود جو ہیں قبول نہیں ہوں گے۔ جب مکہ والوں سے کہا جاتا کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، تو کہتے اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین سے ہر قسم کی روزی کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ لات منات عزا جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں اور بیت اللہ میں سجائے ہوئے 360 بت، تو ان کی عبادت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہتے جواب میں ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم ان بتوں کی، لات منات عزا کی، الا مگر لیقربوا، تاکہ وہ قریب کر دیں نا ہم کو، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، زلفیٰ قریب کرنا۔ جب مکہ والوں سے کہا جاتا کہ جب تم سب کچھ اللہ کا مانتے ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اللہ زمین سے روزی پیدا کرتا ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، سب مانتے ہو، تو پھر یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان بتوں کی، جی الا مگر لیقربوا، تاکہ وہ قریب کر دیں نا ہم کو، اللہ طرف اللہ کی، زلفیٰ قریب کرنا۔ اور آج کے مشرکین کا جو ہے وہ بالکل یہی عقیدہ ہے، وہ مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بکرے چھترے چڑھاتے ہیں، مرغے چڑھاتے ہیں، بابا لیلا ککڑ اور دے دے پتر۔ ہم تو ان سے آگے نکل گئے، وہ تو صرف قرب کا ذریعہ بناتے تھے، ہم تو پتر مانگنے شروع کر دیا ہم نے مزاروں والوں سے، کہ بابا لیلا ککڑ دے دے پتر۔ ہم مکہ والوں سے شرک میں آگے نکل گئے، ان کے برابر یا ان سے پیچھے نہیں رہے ہم۔
جی مجھے کچھ کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم درمیان ان کے، فی ما بیچ اس کے، ہم جو فی بیچ اس کے یختلفون اختلاف کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ کے علاوہ کو، اللہ کا درجہ، اللہ کے اختیارات، اللہ کی صفات، اللہ کے حق دے کر جو انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا ہے توحید میں، اللہ اس کے بارے میں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ ضرور کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر جو ہے غیروں کو جو ہے میرے اختیارات، میری صفات، میری عبادت، میرے اختیارات کیوں دیے تھے؟ یہ پوچھ کے سے ہوگی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من اس شخص کو، ہوا جو کاذبن، جھوٹ بولنے والا ہے، کفار، بہت زیادہ انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کے ذمے جھوٹے دین بنا کر، جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کی نسبت کر دیتا ہے، اور اللہ کے اصل دین، اصل باتوں کا انکار کرتا ہے، وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اپنے جھوٹے دین بنا کر، فرقے مذاہب بنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، ایسا بدبخت انسان جو ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اور جو اللہ کے آسمانی سچے دین کا انکار کر کے جھوٹے دینوں پر ایمان لائے گا اور ان کی خدمت کرے گا، ان کو پھیلائے گا، اس کو بھی اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ لو اراد اللہ، اگر ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یتخذ، یہ کہ وہ پکڑے، ولدن، کوئی اولاد، لاصطفیٰ، البتہ وہ چن لیتا، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، لاصطفیٰ، البتہ وہ چن لیتا، مما، اس میں سے، یخلق، جو وہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مخلوق میں سے اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا وہ اپنی اولاد بنا لیتا، ڈکلیئر کر دیتا، اعلان کر دیتا کہ فلاں جو ہے وہ میری اولاد ہے، فرشتے یا جن یا انسان یا دیگر۔ ما یشاء، جس کو وہ چاہتا، اگر اللہ اولاد اختیار کرنا چاہتا ہوں تو مخلوق میں سے جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن سبحانہ، پاکیزگی ہے اس اللہ کی، وہ اللہ جو ہے اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب اولاد جو ہے ماں باپ کی باغی ہو جائے تو ایسی ذلت میں اس کو پہنچاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ہو کر یا میری بیٹی ہو کر جو ہے مجھے اس قدر ذلیل کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے ساری دنیا، کھلم کھلا دنیا ہے، آج ملکوں کے اندر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور جن کو لوگ جو ہے بیٹوں نے جو ہے جن کو گھر سے نکال کر اولڈ ہاؤسز میں جمع کروایا ہے، ان کی باتیں سن کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری عمر جو ہے باہر کے ملکوں میں روزی کما کر اپنے بچے کو پڑھایا، اس کو گھر دیا بنا کر، اس کی شادی کی، آج اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے، مجھے محروم کر دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ تاریخ کے اندر کتنی مثالیں ہیں۔ ایران کا خسرو پرویز، جس نے نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی جو ہے یہ ایلچی بھیجے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سفیروں کا قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، جاؤ آرام کرو، میں کل بتاؤں گا۔ اس کے خسرو پرویز کے بیٹے نے رات اس اپنے باپ خسرو پرویز کو جو ہے قتل کر کے ایران کے تخت پر وہ بیٹا جو تھا وہ بیٹھ گیا۔
اور نبی علیہ السلام نے اگلے دن ان کو بلایا ایلچیوں کو اور فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ، جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ یہ کوئی من گھڑت سٹوری نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر کے خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ دنیا میں مثالیں جو ہے اولادوں کی بھری پڑی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو اس ازل سے سب پتہ تھا کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، اللہ کے سب کچھ علم میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جو ہے وہ اختیار نہیں کی، اولاد سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ الواحد و حقیقی اکیلا ہے، القہار حقیقت میں بہت زبردست ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، اور تمام زمینوں کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر، ہر ذرے کے اندر سچائی پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا، ساری دنیا سے کوئی سائنسدان نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریت کا ذرہ یا مٹی کا ذرہ میں نے پیدا کیا ہے۔ ہر ذرہ، ہر جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر درخت، ہر پودا، ہر پھول، ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے رب کے دعوے کی سچائی کی کہ میرا خالق، میرا مالک، مجھے چلانے والا، مجھے روزی دینے والا میرا اللہ ہے، مجھے حکم دینے والا میرا اللہ ہے۔ میں جس کے حکم کے سامنے جھک سکتا ہوں وہ اللہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز، آسمان پر سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوائیں، دن رات، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم پر حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا، ہمارے خالق اور مالک کا چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ہے سچائی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو سچائی کی بیان کی بنیاد پر پیدا فرمایا ہے۔ یکبر اللیل، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو یا ڈھانپ دیتا ہے رات کو، کور کے معنی ڈھانپنا، النہار، اوپر دن کے، وہ رات کو دن پر پھیلا دیتا ہے، رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، دن غائب ہو جاتا ہے۔ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ، اور وہ ڈھانپ دیتا ہے دن کو، عَلَى اللَّيْلِ، اوپر رات کے۔ تو کبر میں اوڑھ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ جس طرح رات کو دن پر پھیلا دیتا ہے، اس طرح دن کو رات پر پھیلا دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا حقیقی سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور حقیقی چاند کو۔ یہ سورج چاند جو ہے یہ ساری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ کل، سب کے سب، یجری، چلتے ہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، واسطے وقت نام رکھے گئے کے، یعنی مقرر کے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک مقررہ وقت کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اور مقررہ وقت کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ دن آتا ہے مقررہ وقت کے لیے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پہ رات آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ، خبردار، ہوا وہ اللہ، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الغفار، و حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا ہے تم کو، من نفس واحدۃ، جان اکیلی سے، آدم علیہ السلام اکیلی جان سے تم کو اس نے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے اس کا ڈھانچہ بنایا، اعضاء بنائے، اور اس میں اپنا حکم پھونکا، داخل کیا، وہ زندہ ہو گیا، تو اس کی پسلی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح پھر دونوں میاں بیوی جو ہے، ان سے اگلی جو ہے اولادیں جو ہے، نسل جو ہے وہ چلی ہے۔ تو فرمایا کہ
خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ جان اکیلی سے، ثم جعل پھر اس نے بنایا منہا اس جان میں سے زوجہا اس کے جوڑے کو، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے حکم سے کن کہہ کر ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا۔ یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تم کو فی بطون بیچ پیٹوں کے، بطن کے معنی پیٹ، بیچ پیٹوں امہاتکم تمہاری ماؤں کے، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر پیدا کرتا ہے انسانوں، خلقن پیدا کرنا، من بعد خلقن بعد پیدا کرنے کے، رفتہ رفتہ قطرے سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت، گوشت سے ہڈیاں، پھر اعضاء بنتے ہیں، پھر اللہ روح پھونکتا ہے رحم کے اندر بچے بچی کے جسم میں، اور پھر زندہ ہو کر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں، رحم جو ہے سمیت تین اندھیرے ہوتے ہیں جن میں بچہ یا بچی جو ہے پرورش پاتے ہیں۔ رحم جو ہے تیسرا نمبر ہے جہاں پر بچہ اور بچی جو ہے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ رحم کے اوپر گوشت ہے، اس کے اوپر کھال ہے۔ اس طرح یہ تین اندھیرے ہیں جن تین اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ بچے یا بچی کو جو ہے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے حقیقی معبود، اللہ کے معنی حقیقی معبود، ربکم جو رب ہے تمہارا، لہ الملک واسطے اسی کے تمام حقیقی بادشاہی ہے، تمام کائنات کی حقیقی بادشاہی جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ دنیا کے لوگ، یہ مخلوق جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ خود جب ان کی جان نکل جاتی ہے تو بے بس ہو جاتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، آنکھ نہیں جھپک سکتے، اشارہ نہیں کر سکتے، ختم ہو گئے۔ اللہ کے مقابلے میں ہر چیز جو ہے وہ جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی بادشاہی ہے ساری کائنات پر۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، فانا پس کس طرف، تصرفون تم پھیرے جاتے ہو۔ انسانوں ہوش کرو، تمہیں اللہ کے دین سے پھیر کر شیطان جو ہے جنوں میں سے انسانوں میں سے شیطان جو ہے وہ کس طرف لے جا رہے ہیں۔ آنکھیں کھولو، تمہیں اللہ اور اس کے دین سے یہ دور لے کر جا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ہوش ہونی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کا ہم پر حکم چلتا ہے، جس کے سامنے ہم بے بس ہیں، ہمیں اس ذات سے جو ہے کس طرف جو ہے لے جایا جا رہا ہے۔ جھوٹے مذاہب، جھوٹے دین جو ہے اسلام جو ہے ان کی طرف ہمیں لے جایا جاتا ہے۔ ہوش کرو، سچا دین ایک ہی ہے جس کو نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے لیے اتارا، اور پھر دین جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا اور اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا، وہ ہے حقیقی اور سچا دین۔ فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کس طرف تم پھیرے جاتے ہو، تمہیں اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر تمہیں یہ جاہل لوگ، یہ شیطان کے چیلے، شیطان جو ہیں یہ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں۔ ہوش کرو، جاگو۔ ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم نے اللہ کا انکار کر کے جھوٹوں کے پیچھے لگ کر جو ہے جھوٹے خداؤں، جھوٹے معبودوں، جھوٹے لوگوں کے پیچھے لگ گئے، تو یاد رکھو نتیجہ کیا ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے عنکم تم سے۔ تم اگر اللہ کا انکار کر کے جو ہے
جھوٹوں اور غیروں کی طرف جو ہے جھک جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے، تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ اس لیے تمہیں جو ہے اللہ کو، اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے پیغمبر کا، نہ اللہ کے دین کا۔ اور اگر تم نے ان کا انکار کر کے جو ہے جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب اور جھوٹے اسلام جو ہے اور جھوٹے لوگوں کے پیچھے چل پڑے تو اللہ کو تمہارے کفر کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بربادی تمہاری اپنی ہوگی، تم کفر و شرک کی وجہ سے برباد ہو جاؤ گے، جھوٹوں کے پیچھے چل کر، جھوٹے مذاہب کے پیچھے چل کر برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فرمایا ولا یرضا، اور نہیں وہ راضی ہوتا، نہیں وہ پسند کرتا، بے عباد ہی بات سے اپنے بندوں کے الکفر، حقیقی کفر کو، اللہ کو اپنے بندوں کے لیے کفر جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ لوگوں کفر نہ کرو اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغمبر کا، یہ کفر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کفر کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار بنو گے، اللہ کے عذاب میں جاؤ گے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو اللہ کا، یرضا ہو، خوش ہوتا ہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے، یرضا ہو، وہ پسند کرتا ہے ہو اس شکر کو، لکم واسطے تمہارے۔ اگر اللہ کے احسانات، اللہ کا دین سب سے بڑی نعمت ہے کائنات کی، دنیا جہان کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی دین جو ہے، نعمت جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، ایمان خالص ہے، تم کو اس نے خالص ایمان دیا ہے قرآن کے ذریعے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ وہ چاہتا ہے، اس کو یہ بات پسند ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خالص دین کی طرف جو ہے اس نے تمہیں لوٹایا ہے، تمہارے دین کو خالص کیا، تمہارے ایمان کو خالص کیا، تمہیں خالص دین اور اسلام بنا دیا، تمہیں خالص اپنے لیے اس نے جو ہے پسند کیا، تمہیں خالص طور پر اس نے اپنے قریب کر لیا اس خالص دین کے ذریعے، لہذا اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اس کا تمام کائنات سے بڑھ کر اس کا احسان ہے تم پر۔ فرمایا ولا تزروا، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وزرا، بوجھ اخرا، کسی دوسری کا۔ یاد رکھو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ جھوٹ ہے، بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے انسانیت کے ساتھ کہ ہم جو مرضی جرم کریں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے جرموں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں سولی چڑھ کر۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، نہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح مسلمان بھی اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ فلاں ہے، وہ ہمیں جو ہے جو مرضی ہم کرتے رہیں ہمیں جو ہے وہ بخشوا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ باقی فرقوں کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے، فرقے جو ہے وہ یہی کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے امام جو ہے، ہمارا فلاں جو ہے وہ ہمارے سارے گناہ معاف کروا دے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹی سے، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ فرمایا تھا، میری بیٹی یا بناتی، اے میری بیٹی، اے مالی، عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ قیامت کے دن جو ہے عملوں کی بنیاد پر جو ہے نتیجہ نکلے گا، نجات ہوگی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہمارا خیال رکھو گے، ہماری مدد کرو گے؟ فرمایا عائشہ 3 وقت ایسے ہوں گے جب کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، جب قبروں سے نکل کر لوگ جو ہے اللہ کے عرش کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس وقت ہر انسان کو اپنے علاوہ کسی قسم کا کوئی شعور نہیں ہوگا، صرف اپنی ذات میں ہر شخص گم ہوگا۔ اور دوسرا موقع وہ جب وہ جہنم کے اوپر باریک پل سے لوگ گزریں گے، اس وقت ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی عائشہ، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ٹھکانہ فرمایا جب ترازو لگ جائیں گے جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزر کر، خالص ایمان والے جب لوگ جہنم سے اوپر گزر جائیں گے خالص ایمان والے، تو پھر ان کے اعمال کے ترازو لگ جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں برائیاں۔ فرمایا عائشہ یہ 3 ایسے موقع ہوں گے، ہر شخص جو ہے ان میں گم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے بارے میں گم جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، میرے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 ایسے موقع ہیں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ تو جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے مالی میری بیٹی عمل کرنا، یہ قرآن عمل کے لیے ہے، یہ قرآن کی نصیحتیں حکم فیصلے عمل کے لیے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہیں وہ ہیں ان کے ماننے والے، جو اللہ کے قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کا نہ نبی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ کہ سادات کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ صحابہ کرام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بغیر عمل کے جو ہے یہ دعویٰ صرف کلمہ پڑھنا یہ منافقت ہے۔ کلمہ اللہ کے رسول کا عمل جو ہے وہ یہود و نصارہ والے، اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کے فتنے مسلط کرنا عملی طور پر، اور کلمہ پڑھنا اللہ کے رسول کا یہ منافقت ہے۔ مدینہ کے منافق یہی کرتے تھے، ان کی زبانوں پر کلمہ تھا، دلوں میں جو ہے کلمے سے نفرت اور کافروں کے کفر سے محبت تھی ان کے دلوں میں، اس لیے وہ منافق تھے۔ آج ہمارے دلوں میں بھی کافروں کے فتنے کی محبت ہے، ہم اس کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ہم کافروں کے فتنے کے مسلط کے ذریعے جو ہم روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کلمہ جو ہے یہ منافقانہ کلمہ ہے۔ خالص کلمہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے پڑھا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے لیے جو دین اترا ہے، اس کلمے کو سلامت رکھنے کے لیے جو دین اترا ہے قرآن پاک، اس کو نافذ کیا تھا، اس کو غالب کیا تھا۔ جب تک ہم اللہ کے دین کو نافذ کر کے غالب نہیں کریں گے، ہمارا کلمہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے اندر منافقت ہے۔ جب تک ہم نبی علیہ السلام آپ کی سادات، آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہمارا کلمہ سمجھ لیں منافقت ہے، کھوٹ ہے۔ فرمایا کوئی جان بھی جو ہے قیامت کے دن کسی جان دوسری کا جان بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم، پھر طرف تمہارے رب کی مرجعکم، لوٹنا ہے تم نے، یہ دنیا چھوڑ کر جو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تم نے دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جانا ہے، یاد رکھو، اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبر دے گا تم کو آگاہ کرے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میری نافرمانی میں گزاری ہے یا تم نے اپنی زندگی جو ہے میری فرما برداری میں گزاری ہے۔ بما ساتھ اس کے جو تم تھے دنیا میں تعملون، عمل کا۔
وہ فیصلہ کلمے اور عملوں پر کرے گا۔ کلمے کے بعد عمل، ما کنتم تعملون، جو تھے تم دنیا میں عمل کرتے، اس پر وہ فیصلہ کرے گا۔ ایمان اور عمل دونوں پر فیصلہ کرے گا۔ انہ بے شک وہ اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور باتیں تمام سینوں کی۔ اللہ کو تو تمہاری ساری مخلوق، تمام جانداروں، کیڑوں مکوڑوں، چپائیوں، سب کی سینوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو ان کو بھی جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے، وہ مکمل طور پر جانتا ہے۔ اس لیے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کے پیچھے جو بھی ایمان ہے، خالص یا ناخالص، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کا ایمان خالص ہے اور کس کا ایمان منافقانہ ہے، کس کے عمل ایمان کے مطابق ہے اور کس کے عمل جو ہے منافقت ہے ان کے اندر، سب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے انسان کو، ضرر کوئی تکلیف، ضرر نقصان، دعا وہ پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو، منیباً رجوع کرنے والا بن کر، الیہ طرف اس اللہ کی۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں نہیں، سب کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کی طرف جھکتے ہوئے جو ہے وہ اپنی تکلیف کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، رب کے علاوہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ مجھے الزام نہ دینا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں وہابی بنا رہا ہے، میں کسی کو وہابی نہیں بنا رہا، میں تو قرآن سنا رہا ہوں، وہابی بنانے کے لیے نہیں، قرآن کی ہدایت کے لیے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، نقصان، ضرر، دعا وہ انسان پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو، رب کو پکارتا ہے تکلیف میں، منیباً جھکنے والا کرنے والا، رجوع کرنے والا بن کر یا جھکنے والا بن کر، الیہ طرف اللہ کی۔ اس وقت سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میری اس تکلیف کو صرف اللہ جو ہے اس تکلیف کو دور کرے گا۔ ثم پھر اذا جس خولہ، وہ عطا کر دیتا ہے اس انسان کو، مصیبت والے کو، نعمت، آسانی، چھٹکارا، اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے، منہ اپنی طرف سے، نس یا پھر وہ انسان بھول جاتا ہے، ماں اس کو جو کانا یدو جو دعا وہ پکارتا، الیہ طرف اس تکلیف کی، من قبل اس سے پہلے، تکلیف کے ختم ہونے سے پہلے انسان جس رب کو پکارتا تھا اس تکلیف کو دور کرانے کے لیے، پھر وہ اس رب کو بھول جاتا ہے، پھر وہ غیروں کا ذکر کرتا ہے، غیروں کی تعریفیں کرتا ہے کہ میں نے جو ہے بکرا جو ہے اس کی نیت کی تھی داتا صاحب کی، میں نے دیگ کی نیت کی تھی، میں نے جو ہے فلاں کو جو ہے نیت کی تھی، اس لیے مجھے جو ہے اس تکلیف سے جو ہے انہوں نے نجات دی ہے۔ پھر وہ اللہ کا باغی انکاری ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بناتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے شریک، پھر اللہ کے شریک بناتا ہے کہ فلاں جو ہے مجھے فلاں نے جو ہے اس میری تکلیف دور کی ہے، فلاں نے میری بیماری دور کی ہے، فلاں نے میری پریشانی دور کی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور یہ فرقے جھوٹے دینوں والے، جھوٹے مذاہب والے فرقے اسی لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ ہم نے جو جھوٹے مذاہب بنا رکھے ہیں، اگر قرآن یہ پڑھ گئے تو ہمارے مذاہب کو جو ہے کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے سارے جھوٹے مذاہب اپنے پیٹ کی خاطر، دنیا کی نعمتوں کی خاطر انہیں جھوٹے جو ہے یہ دین بنائے رکھے ہیں۔ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا سمجھ کر، پھر یہ ہمارے جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب جو ہے ان سے دور بھاگ جائیں گے،
اور ہم بھوکے مر جائیں گے جن جھوٹے دینوں کے ذریعے ہم مال بناتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے، ان کو تکلیف اسی بات کی ہے کہ اگر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس قرآن کا سمجھ گئے، تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بنا لیتا ہے وہ شخص واسطے اللہ کے شریک، لِيُضِلَّ، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ خود تو گمراہ ہونا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کہتا ہے میری تکلیف داتا صاحب جو ہے وہاں میں نے جو ہے نیت کرنی تھی کہ میری تکلیف دور کریں گے داتا صاحب، تو میں دیگ دوں گا، میں بکرا چڑھاؤں گا، میں چھترا چڑھاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ پھر وہ اپنی ان باتوں سے لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہ ڈبل ظلم کما رہا ہے، خود بھی اللہ کا باغی اور منکر ہو گیا، اور لوگوں کو بھی اللہ کے باغی اور منکر بنا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس کا چھٹکارا ناممکن ہے، کیونکہ جس شخص کو کوئی شخص گمراہ کرے گا، اس کا حساب جو ہے، گمراہ شخص کا حساب اس شخص نے دینا ہے جس نے اس کو گمراہ کیا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمتع، آپ فائدہ اٹھا لے اے انسان، بے کفر کا ساتھ اپنے کفر کے، قلیلاً، تھوڑا سا۔ تو نے میرا انکار کیا نا، میں نے تیری تکلیف دور کر دی، جب تکلیف تو مجھے پکارتا تھا، میں تکلیف تیری دور کر دی، تو اب تو میرا باغی ہو گیا ہے، انکاری ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا زندگی کا جو ہے فائدہ اٹھا لے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو حقیقی آگ والوں میں سے ہے۔ اس انکار کی وجہ سے جب مصیبت تھی مجھے پکارتا تھا، جب میں نے مصیبت دور کر دی تو پھر تو نے غیروں کو پکارنا شروع کر دیا اور میرا کفر اختیار کر لیا۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے جتنی زندگی ہے، پھر میں تجھے آگ میں، خاص آگ میں داخل کر دوں گا۔ امن، یا کون ہے، ہوا قانتٌ، جو حکم ماننے والا ہے، آناء اللیل، گھڑیوں رات کی میں، ساجداً، سجدہ کرنے والا، وقائماً، اور قیام کرنے والا، یحذر الآخرۃ، وہ ڈرتا ہے آخرت کے حساب و کتاب سے، ویرجو، اور وہ امید رکھتا ہے، رحمت ربہ، رحمت اپنے رب کی۔ فرمایا کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے حکم مانتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے ایمان خالص کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے کہ ان میرے خالص ایمان اور میرے عملوں سے میری نجات ہو جائے گی، اس بات کی امید رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص جو ہے، کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور جو وہ لوگ جو نہیں علم رکھتے۔ ایک شخص قرآن پاک کا علم رکھتا ہے، وہ رات کو اٹھ کر رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، آخر کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اور ایمان و عمل جو ہے خالص کر کے امید کے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے وہ جو ہے اپنے ایمان کو خالص رکھتا ہے اور اس پر ایمان عمل کرتا ہے۔ کیا یہ شخص اور وہ شخص جو اس کے الٹ ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے قرآن پاک کے علم کے ذریعے رات کو اٹھ کر اللہ کے نوافل سامنے جو ہے سجدے کرنے اور قیام کرنے سیکھے ہیں قرآن سے۔ اس نے قرآن سے سیکھا ہے کہ آخرت کے حساب و کتاب، آخرت کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اس نے اپنے قرآن سے سیکھا ہے
کہ ایمان اور عمل کے بعد جو ہے اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص ایمان اور خالص عمل کے بعد انسان کو اپنے اللہ پر امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب میرے اس ایمان اور میرے عمل کی خاطر میرے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک یہ ہے علم رکھنے والا، اور ایک جس کے مقابلے وہ ہے لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتا اور نہ وہ جو ہے قرآنی احکام پر عمل کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے۔ انما بے شک یتذکر و نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب، خاص عقل والے۔ جو حقیقی عقل والے ہیں وہ ہیں جو اپنی خاص عقل سے مراد جو اپنی عقل کو اس قرآن پر استعمال کرتے ہیں، جو اپنی عقل کو، سمجھ بوجھ کو، حکمت دانائی کو اللہ کے قرآن پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں جو نصیحت پکڑیں گے اس قرآن سے۔ جو اس قرآن پر اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے وہ اس قرآن سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس خاص کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم بہت زیادہ دانائی والا۔ انا بے شک ہم نے انزلنا اتارا ہم نے الیک طرف آپ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب اس خاص کتاب کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ اس قرآن کی ہر بات سچی ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے شک و شبہ والی نہیں ہے۔ فاعبد اللہ، پس تو عبادت کر اللہ کی، مخلصاً خالص کرنے والا بن کر، لہ الدین، واسطے کے حقیقی دین کو، اپنا ایمان اور اپنا عمل جو ہے اس اللہ کے لیے خالص کر لے، پھر تجھے کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ خبردار، اللہ واسطے اللہ تعالیٰ ہی کے، دین و حقیقی دین ہے، الخالص و حقیقی خالص۔ خالص دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے۔ لوگوں سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ خالص دین، خالص ایمان، خالص عمل وہ ہے جس کی رہنمائی اللہ کی آسمانی قرآن جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ لوگوں چھوڑ دو جھوٹوں کو، جھوٹے مذاہب کو، جھوٹے دینوں کو، جھوٹے اسلاموں کو چھوڑ دو، آ جاؤ آسمانی سچے دین کی خاطر آ جاؤ لوگوں۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو جائے، یہ قیامت کے جو ہے فتنوں کا دور جو ہے شروع ہو گیا ہے، تباہیوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ وقت بہت تھوڑا ہے، مان لو اس قرآن کو۔ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑا، من دونہ ہی، سوائے اس اللہ کے اولیاء، دوستوں کو، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں جو ہے دوست بنایا، محبوب بنایا۔ وہ اللہ کی مقام ماننے کی بجائے اللہ کی مخلوق کی بات مانتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے، زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان غیر اللہ کی، اللہ مگر لیقربونا، تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی زلفیٰ، قریب کرنا۔ ہم اللہ کے علاوہ کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ نہ یہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے غیروں کی عبادت کرو، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہ اس قرآن نے فرمایا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، درمیان ان کے، فیما، بیچ اس کے، جو ہم وہ فیہ، بیچ اس کے، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں۔ یہ جنہوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے معبود بنا دیے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، ان کا فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من ہوا کاذب، اس شخص کو جو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من، اس شخص کو، ہوا کاذب، جو جھوٹ بولنے والا ہے، کفار، بہت زیادہ انکاری ہے۔ لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یتخذ، یہ کہ وہ پکڑ لیتا، ولدن، کوئی اولاد، لاصطفیٰ، البتہ وہ چن لیتا، مما، اس میں سے، یخلق، جو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اگر اپنی اولاد بنانا چاہتا ہے تو مخلوق میں جس کو چاہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میری اولاد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس اولاد سے۔
اللہ وہ حقیقی معبود ہے، الواحد و حقیقی اکیلا ہے، القہار حقیقی زبردست ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا السماوات تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، یکور اللیل وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو، علی النہار اوپر دن کے، یعنی رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ اور وہ پھیلا دیتا ہے دن کو، علی اللیل اوپر رات کے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور اس نے خدمت میں لگا دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل سب کے سب یجری چلتے ہیں، لأجل مسمى واسطے وقت مقرر کے، اللہ خبردار هو العزیز الغفار وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست بہت زیادہ بخشنے والا۔ خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ جان اکیلی سے، ثم جعل پھر اس نے بنایا منہا اس جان میں سے زوجہا جوڑا اس کا، وانزل اور اس نے اتارا لکم واسطے تمہارے من الانعام چپائیوں میں سے ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے۔ ساری میں پہلے باری میں اس کو چھوڑ گیا تھا غلطی سے، تو 8 جوڑے ہیں چوپایوں کے، نر اور مادہ 2 اونٹ نر اور مادہ، گائے نر مادہ، بھیڑ نر مادہ اور بکری نر اور مادہ، یہ 8 جوڑے ہیں جو اللہ رب العزت نے جو ہے انسانوں کے لیے فائدوں کے لیے، کھانے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے، فائدے لینے کے لیے اتارے ہیں آسمان سے۔ یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون میں پھر اس کو دہرا دوں، وانزل اور اس نے اتارا لکم واسطے تمہارے من الانعام تمام چوپایوں میں سے ثمانیۃ 8 ازواج جوڑے، نر اور مادہ، اونٹ کے نر اور مادہ، گائے کے نر مادہ، بکرے کے نر مادہ، بھیڑ کے نر مادہ، 8 ہو گئے۔ یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم بیچ پیٹوں تمہاری ماؤں کے، خلقن پیدا کرنا، من بعد خلقن بعد پیدا کرنے کے، یعنی مرحلہ بعد درجہ بدرجہ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث بیچ اندھیروں 3 کے، ذالکم اللہ یہ حقیقی معبود ہے، ربکم جو رب ہے تمہارا، لہ الملک واسطے اس کے تمام حقیقی بادشاہی ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، فنا پس کس طرف تصرفون تم پھیرے جاتے ہو، ان تکفروا اگر تم کفر کر دو، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، عنکم تم میں سارے کے سارے اس کے انکاری کر دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی کسی شان میں عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ولا یرضیٰ اور نہیں وہ پسند کرتا لعبادہ ہی بات سے اپنے بندوں کے الکفر حقیقی کفر کو، اللہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وَإِن تشکروا اور اگر تم شکر کرو، یرضیٰ ہو وہ پسند کرتا ہے اس شکر کو، لکم بات سے تمہارے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، ایمان ہے، ولا تزر نہ بوجھ اٹھائے گی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرى بوجھ کسی دوسری جان کا، ثم الی ربکم پھر طرف اپنے رب کی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پس وہ خبر دے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم ہو تم تعملون عمل کرتے، انہ بے شک وہ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور ساتھ باتوں سینوں کی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب چھوتی ہے انسان کو، ضرر کوئی تکلیف کوئی جو ہے ضرر نقصان، دعا وہ انسان پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو، منیباً رجوع کرتے ہوئے الیہ طرف اس کی، سب کو چھوڑ کر تکلیف میں انسان صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا، ثم پھر اذا خولہ جس وقت وہ عطا کر دیتا ہے اس کو نعمت یعنی تندرستی، تکلیف کی دوری، آسانی، منہ اپنی طرف سے، ناسیہ وہ انسان بھول جاتا ہے، ما کانا جس کو تھا وہ یدو پکارتا الیہ طرف اس کی تکلیف کی، من قبل اس سے پہلے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، وجعل اللہ بناتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کی اندادن شریک، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیلہ اس کے راستے سے، پھر وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے کہ مجھے میری تکلیف داتا صاحب نے، 11ویں والے پیر نے، فلاں نے جو ہے میری تکلیف دور کی تھی، پھر لوگوں کو برباد کرتا ہے، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمتع تو فائدہ اٹھا لے بے کفر کا ساتھ اپنے کفر کے قلیلاً تھوڑا سا، یہ زندگی تھوڑی ہے، تم اپنے کفر کے ذریعے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، انک من اصحاب النار بے شک اس کفر کی وجہ سے آگ والوں میں سے ہے، من یہ کون ہے ہوا قانتٌ جو حکم ماننے والا ہے، آناء اللیل گھڑیوں
آنا گھڑیوں رات کی میں ساجدن سجدہ کرتے ہوئے و قائماً اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرت وہ ڈرتا ہے آخرت کے حساب و کتاب سے، وہ یرجو اور امید رکھتا ہے رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی، وہ خالص ایمان اور خالص عمل کے ساتھ اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ میرے ایمان اور میرے نیک عمل کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ قل کہہ دیجئے حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما بے شک یتذکر و نصیحت پکتے ہیں اولو الالباب، خاص عقل والے جو اپنی عقل کو اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ کے دین سے نصیحت ملتی ہے۔ جو اپنی عقل کو اللہ کے دین قرآن پر خرچ نہیں کرتے ان کو نصیحت نہیں مل سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔